ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا. سوچئے بچے کا انتقال. میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو, یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے, تھکے ہوئے تھے, سیدھے روم میں چلے گئے. ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کی خبر میرے پتی کو, میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا, تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ. شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا. شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے. گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے, ام سلیم, کہا جی کیا ہوا, بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ, اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے. آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے, سونے دو. سو رہا ہے, سونے دو. ٹھیک ہے, تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے, سو رہا. کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے, فریش ہو جائیے, میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں, اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے, بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے. تصور کرو میری بہنوں, میری ماں, کھانا کھلایا اچھی طریقے سے, شوہر نے کھانا کھایا. ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا, خوشبو لگائی. عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر, گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے. گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات, خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات, خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے, خوشبو آتی ہے, تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں, وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے. پائل جو چلتے وقت جو پائلوں کی چھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے. یاد رکھیے میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک, کریم پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے, گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں, کھن کی آواز, یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے, چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولیں, تو ان چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے. پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل, اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے, تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں, مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے. پہنیے, ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے, ہوائی چپل پہن کے جائیے, کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب. اب ہمارے بوتن آ گئے 150 روپے کی چپل پہنیں گے. اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی, ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی تو بولے گی کھٹ کھٹ, ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک. یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل.
تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز ادھر لڑکوں کے دل. اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے, جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے. اونچی ایڑی کی اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے, چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں, ایک کڑا پہن لیا اس میں, ایک کڑا پہن لیا اس میں, آواز تو نہیں کر رہا, جائیے. لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا, گلیوز ہونا چاہیے, پیروں میں ساکس ہونا چاہیے, جائیے. ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے, اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے, چپل سی چھپی ہوئی ہو, اور آپ کا نقاب, آپ کا حجاب, آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی, روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے. یہ ہے اسلامی پردہ. مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے, ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. ارے تمہیں کرنا نہیں, ہمیں تو بتانا ہے. 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے, اسی مقصد سے تو کراتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا, کہا میں نہیں رکھ سکتا. ہماری ماں بہنوں, ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. میک اپ کرتی ہیں, خوشبو لگاتی ہیں, خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں, اور وہ اپنے شوہر سے مجامعت بھی کرتی ہیں, ہم بستر بھی ہوتی ہیں. سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے, بیٹے کا جنازہ ہے, اور وہ رات میں میک اپ. تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں, کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے, کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے, شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا. رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی, بات بچے کی نکل آئی. بیوی نے بڑے پیار سے کہا, ام سلیم نے, آج مجھے سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے. بڑی میں پس و پیش میں, شچو پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی, اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں, 2 4 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے. لیکن میرے پتی جی, میرے ہسبینڈ, اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی, میرا دل اس پر آ گیا, میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں, اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں. ابو طلحہ نے کہا نہیں, یہ تو غلط بات ہے, یہ امانت میں خیانت ہے, یہ گناہ ہوگا. اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی, تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی. کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے, اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں. ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو, تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی. بے ایمانی مت کرو, جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو. کہا میرے پیارے شوہر, تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی, 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی, اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے, وہ امانت میرا بیٹا ہے, لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی. اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی. اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی. میرے پیارے شوہر, بچہ آرام سے سو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا, اللہ کی امانت دی, اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے. ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی, بولے تو کچھ نہیں, لیکن کہا
کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو۔ کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا ہوا، میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کا اللہ کی امانت دی اللہ نے لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے۔ اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا، اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، یہ انس ہی تھے آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے، اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے۔ یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی، اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرے کٹے کچھ بھی ہو پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے وہ آدمی نکل گیا ہے جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی، ولا تشربن خمرا فانه راس كل ذنب، اور سنو
کبھی شراب مت پینا، کسی بھی کنڈیشن میں شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد زنا کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد چوری کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد ماں باپ کے سامنے، ماں اور باپ کے سامنے گالی دینے کا دل کرتا ہے، اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالیاں دے رہا ہے، وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ، شراب کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں، جس بستی میں جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی میں شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب بھی اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کسی وقت اس بستی پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ سن لو لاٹری کھیلنے والوں، سن لو آئی پی ایل کا میچ میں شرطیں لگانے والوں اور سٹے بازی کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، جس بستی کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی کے اندر شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر بے پردگی عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے حلال ہے کہ اس بستی کو کبھی بھی تباہ کر دے، اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر دے، اس بستی کو جب چاہے تہو تیگ کر دے، پلٹ دے اور ملیا میٹ کر دے، ملیا میٹ کر دے، جب چاہے تب تباہ کر دے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور مزید جو 5 باتیں ہیں وہ اب اور نہیں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں 10 چیزوں میں سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کی طرف گئے تو ابھی 1-1.5 گھنٹہ اور چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جلسہ آپ کا مسجد کی تعمیر و ترقی اور کے لیے ہو رہا ہے، ایک وقتیہ مسجد ہے، ایک جامع مسجد ہے، دونوں مسجدوں کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سنتے ہی جائیے گا یہاں سے کہ ایک بار مدینے کے اندر جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نماز پڑھ سکیں، تو 3 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوتی رہی۔ مسجد نبوی بننے کے بعد فجر کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، مغرب کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں، اتنا تیل نہیں تھا۔ 3-4 مہینے کے بعد ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ ایک کونے سے آواز آئی، ایک صحابی کی، حضرت تمیم داری کی، کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے، وہ تیل میں لا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے چراغ جلایا ہے، اس مسجد میں روشنی کر دی ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا قد نورت الاسلام، اے تمیم تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے، تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے۔ اے تمیم داری، آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا
کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو چمکا دیا ہے۔ جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، تو مسجد کو بنانا، مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے۔ میں 10 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا، اس کرسی پر بیٹھوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، آپ نے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو دیا ہے، اس مسجد کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں، مجھ سے کتنی محبت ہے۔ حضرت تمیم داری والی روایت سننے کے بعد آپ کے دل میں کتنا ایمان پیدا ہوتا ہے اور آپ کتنا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ آج مجھے دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی محبتوں سے مجھے بلاتے ہو، آج میری بات کتنی رکھتے ہیں آپ اور میری بات کا کتنا سمان دیتے ہیں آپ میری بات کو، یہ بھی آج ہم آپ کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو اے اللہ تو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریے اور ان تمام برائیوں کو اپنے معاشرے سے دور کریے۔ ہماری ماں بہنیں پردے کی پابندی کریں، جوا، سٹا، شراب نوشی اور یہ ساری چیزوں سے اپنے سماج کو صاف کریے اور دینی ماحول پیدا کریے، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اگر ہمارے اندر برائیاں رہیں تو اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور بار الہ ہمیں نیک کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔